جب بلی بچہ دیتی ہے تو ہر بچے کے ساتھ یہ اتنی سی جھلی نکلتی ہے، یہ جھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بلی اس کو فوراً کھا لیتی ہے، اور اگر آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں کچھ کرنے تو بلی آگے سے آپ پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کا جو زیادہ مشہور نام ہے جو باقی مذاہب میں بھی لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں لکشمی کی دیوی۔ تب سے بڑے بزرگوں کو کچھ چیزوں کا پتا تھا جو زمانہ قدیم سے چلتی آ رہی ہے۔ اوریجنل چیز بعد میں لانچ ہوتی ہے، اس کی ریپلیکا، اس کا ڈپلیکیٹ جو ہے نا 2 نمبر چیز وہ پاکستان میں پہلے لانچ ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس یہ بلی کی جیر ہے، آپ خود ماشاءاللہ کتنے امیر ہیں۔ میں نے اپنے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، 5 دن پاک کے صدقے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل، میں ہوں زبیر اوان۔ آج پھر سے ایک مرتبہ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو، بڑی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے بلی کی جیر کے حوالے سے سن رکھا ہوگا، بلی کی انول کے حوالے سے سن رکھا ہوگا۔ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی ہم نے بلی کی جیر حاصل کرنی ہے۔ لوگ کیوں اتنے پاگل ہیں اس چیز کے لیے؟ تو ہمارے چینل کے اوپر آپ کو باتیں نہیں ملیں گی بلکہ وہ چیز بھی دکھائی جائے گی جس کا ذکر ہوتا ہے، جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے متعلق لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے چینلز کے اوپر صرف باتیں سنی ہوگی مگر یہ وہ واحد چینل ہے جس کے اوپر ساتھ میں وہ چیز بھی دکھائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی وہ چیز جس کے پیچھے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ حاصل کر کے رہنی ہے۔ کچھ لوگ حاصل ہی نہیں کر سکتے، ان کے سامنے بلی بچے دے رہی ہوتی ہے مگر وہ پھر بھی اس کو حاصل نہیں کر پاتے۔ کیوں وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں یہ اتنی قیمتی ہے لوگوں کے لیے؟ تو یہ ساری معلومات میں لینے کے لیے اس وقت آیا ہوں۔ پاکستان کی بڑی نامور، معروف و مشہور شخصیت ہیں ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب۔ ان کا ٹائم انتہائی قیمتی ہے مگر یہ ان کی محبت ہے کہ میں نے جب بھی ان کو یاد کیا ہے انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا ہے۔ تو سر میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا ہے کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں اور یہ جو چیز ہے اس کے متعلق آپ سے معلومات لیں۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انہوں نے کافی ساری چیزوں کے اوپر بڑی ڈیپلی ریسرچ کی ہوئی ہے۔ آپ پیچھے دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پڑھتے رہتے ہیں، راتوں کو جاگتے رہتے ہیں۔ اس لیے پھر انہوں نے اپنے جو ان کے مرید ہیں ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ واقعی بڑا ٹف ہوتا ہے کہ یہ جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کو ٹائم دیں۔ تو سر مجھے یہ بڑی معمولی سی چیز لگ رہی ہے، یہ بلی کی انول یا پھر بلی کی جیر، کیوں دنیا اس کی دیوانی ہے؟ کیوں دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو میں نے اس کے پیچھے پاگل مطلب ہوتے دیکھا ہے کہ بھائی ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ آپ نے اکثر ٹی وی ڈراموں میں یا فلموں میں کوئی ایسی فلم یا ایسا ڈرامہ دیکھا ہو جس میں آپ دیکھتے ہیں کوئی خزانہ ملتا ہے کسی کو، تو یہاں جہاں پہ کوئی سونے کا ڈھیر ہو یا خزانہ ہو تو وہاں پہ ایک آپ کو اتنا سا گولڈن سونے کا مٹکا یا دیچکی یا کڑاہا یا اتنا سا وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے گڑوی ٹائپ چیز ملتی ہے اور اس کے اوپر لال کپڑا لپیٹا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ہوتی ہے۔ اس کا جو زیادہ مشہور نام ہے جو باقی مذاہب میں بھی لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں لکشمی کی دیوی، دولت کی دیوی ہے۔ یہ ہندی میں اس کو لکشمی کی دیوی کہتے ہیں، یہاں پہ دولت کی دیوی۔ اور میجورٹی اکثریت جتنے بھی سنیارے حضرات ہیں جو سونے کا کام کرتے ہیں یا ہیرے جواہرات کا، قیمتی پتھروں کا جو کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک، مطلب اس میں سچائی کتنے % ہے کہ جس کے پاس یہ ہوتی ہے اس کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو دولت ہے وہ عاشق ہوتی ہے؟ یہ 100% ہے یہ بات، کیونکہ اس کی ایک بڑی دلیل آپ کو یہ بھی ملتی ہے کہ جب یہ نکلتی ہے نا، جب بلی بچہ دیتی ہے یہ ہر بچے کے ساتھ نکلتی ہے۔ اگر بلی ایک وقت میں 4 بچے دے رہی ہے، 5 بچے دے رہی ہے، 6 بچے دے رہی ہے، تو جتنے بچے دے رہی ہے ہر بچے کے ساتھ جب باری باری ایک بچہ نکلتا ہے تو ہر بچے کے ساتھ یہ اتنی سی جھلی نکلتی ہے، یہ جھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بلی اس کو فوراً کھا لیتی ہے جھپٹ کے، بچے کو نہیں اپنے کھاتی لیکن اس کو کھاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں کچھ کرنے تو بلی آگے سے آپ پہ حملہ آور ہوتی ہے، آپ کو کاٹنے کی یا آپ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلی آپ کو حاصل کرنے نہیں دیتی، اس کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ٹیکنیکلٹی ہے کچھ اس کے تحت اس کو لوگ حاصل کرتے ہیں، تو تب یہ ان کے ہاتھ لگتی ہے۔ شاہ جی اس کا دولت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اصل میں نا دیکھیں قدرت کے نا کچھ راز ہیں، قدرت نے جو نظام دنیا بنایا ہے، اور آج ہم لوگ ذرا ماڈرن زمانے میں آ گئے ہیں، یہ لیپ ٹاپ، موبائل، ڈیجیٹل دنیا، اس کے ہم لوگ ذرا شوقین ہیں اور عادی ہیں،
جو پرانی ثقافت یا پرانی چیزیں جو ہمارے بڑے بزرگوں کے قول اقوال جو باتیں وہ نصیحتیں ہمیں کرتے تھے ہمیں آج وہ مذاق لگتی ہیں. تو یہ ہزاروں سال سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. میڈیکل سائنس بھی آ جائیے. میڈیکل سائنس سے پہلے لوگ علاج کیا کرتے تھے؟ جڑی بوٹیوں سے, جنگلوں سے پتھر توڑ کے, وہ کیا کہتے ہیں, درختوں سے پتے توڑ کے, پہاڑوں کے پتھر توڑ کے, زمین میں سے عجیب و غریب معدنیات نکال کے اس سے دوائیاں بناتے تھے, کشتے بناتے تھے. ٹھیک ہے, جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنائی جاتی تھی, علاج کیے جاتے تھے. تو یہ چیزیں تب سے چلتی آ رہی ہیں. تب سے بڑے بزرگوں کو کچھ چیزوں کا پتہ تھا جو زمانہ قدیم سے چلتی آ رہی, جن میں گدڑ سنگی, سانپ کا ناخن, وہ شیر کا ناخن, شیر کا دانت وغیرہ, اس طرح کی چیزیں. تو یہ بھی ان میں سے ایک چیز ہے. لیکن نا جانوروں کو یا کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے خلق کی ہیں وہ بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہیں. لیکن وہ بھی انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان ان کو تلاش کرے اور ان کو بروئے کار لائے, اپنے استعمال میں لائے اور ان سے فائدہ حاصل کرے. اب شاہ جی ایک سوال ادھر لوگوں کے ذہن میں آیا ہونا ہے, میرے بھی ذہن میں آیا کہ آپ کے پاس یہ بلی کی جیر ہے, آپ خود ماشاءاللہ کتنے امیر ہیں. مطلب ملی جلی بات بتائیے گا, یہ نہ ہمارے جانے کے بعد کچھ لوگ گن پوائنٹ پہ آپ کو لوٹ کے لے جائیں. ملی جلی بات بتا دیجیے گا. نہیں, گن پوائنٹ پہ کیوں لوں, میرے پاس اپنے پاس باڈی گارڈ ہیں, آپ نے دیکھ لی ہے, میں نے اپنے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے, 5 دن پاک کے صدقے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے, نہ مجھے کسی چیز کی حرص ہے, نہ کسی چیز کا لالچ ہے. ہر چیز ہے اللہ کی دی, اپنی ذاتی بنائی ہے, اپنی ذاتی کی وراثت میں نہیں ملی. نہ میں نے پراپرٹی وراثت میں بنائی, نہ مجھے جو ہے وہ گاڑی وراثت میں ملی, نہ عزت, نہ شہرت, نہ نام, وراثت میں کچھ نہیں ملا. یہ سب کچھ الحمدللہ 5 دن پاک کے صدقے جس ہستی کے یہ ایام چل رہے ہیں 100 کے نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام, ان کے صدقے سے بڑا کچھ ملا ہے. اور میں بڑا مطمئن ہوں, بڑا راضی ہوں, بڑا خوش ہوں اپنی زندگی میں. اب شاہ جی ایک اور سوال ہے کہ یہ آپ نے اس کو صندور کے اندر رکھا ہوا ہے. ایک تو اس کا بتائیں کہ یہ صندور کے اندر اس کو کیوں رکھا ہوا ہے. دوسرا مجھے آپ نے شاہ جی پہچان بھی بتانی ہے کہ یہ جو اصلی ہوتی ہے اور جو نقلی ہوتی ہے دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. اصل میں صندور میں رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بلی کے جسم میں سے نکلنے والا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, ایک جھلی ہے, ایک سکن کا وہ حصہ ہے ایک. تو اس کو صندور میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کیڑا نہ لگے, نہ یہ گل سڑ جائے. اب یہ آپ اس کو پکڑیں دیکھیں, یہ ہارڈ ہو گئی ہے اور یہ خشک ہو چکی ہے بالکل, لیکن محسوس ہو رہا ہے گوشت تھا لیکن یہ ہارڈ ہو گیا ہوا, سکڑ گیا, خشک ہو گیا ہوا ہے. تو یہ پہچان ہو جاتی ہے. اس کی جو بناوٹ ہے نا, یہ ایک جھلی ہوتی ہے. اب آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ نیچے گول حصہ تھا, یہ لمبائی میں بھی ہے. آپ کیمرے میں کھول کے بھی دکھا دیجیے گا. یہ دیکھیں, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ پتلا سا ایسا یہاں تک آ رہا ہے, یہاں سے گول تھی یہ. ٹھیک ہے, تو یہ پتہ چل جاتا ہے, واضح پتہ چل جاتا ہے یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ بکرے کی یا وہ گائے وغیرہ کی انتڑیوں کی بھی بنا کے بیچتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ قوم سیاਣੀ بڑی ہے. اور سب سے کوئی چیز بعد میں, اوریجنل چیز بعد میں لانچ ہوتی ہے, اس کی ریپلیکا, اس کا ڈپلیکیٹ جو ہے نا 2 نمبر چیز, وہ پاکستان میں پہلے لانچ ہو جاتی ہے. وہ کام پہلے شروع کر دیتے ہیں کہ جی 2 نمبر کہاں سے ہم نے بنانی ہے. تو 2 نمبریاں بھی بڑی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہدایت دے, کیا کہہ سکتے ہیں ہم. شاہ جی ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے. آپ کو پتہ تو ہے کہ میں تھوڑی شرارتیں بھی کر لیتا ہوں. اب شاہ جی اگر یہ بندے کے پاس پوری ہو تو پھر ہی دولت آئے گی, یا چھوٹی سی ادھر سے بندہ اگر کسی سے ادھاری لے لے تو پھر نہیں, پوری ہونی چاہیے نا ثابت. ایک چیز کو آپ نے کاٹ لیا وہ تو اس کا فنکشن ختم ہو گیا نا. جیسے ہی یہ بلی کا بچہ نکلتا ہے اس کے ساتھ یہ چپکی ہوتی ہے, تو آپ نے ویسے کی ویسے پوری لینی ہے, اس کو دھونا ہے, اس کو صاف کرنا ہے, اس کو خوشبو لگانی ہے, سکھانا ہے, عطر لگانا ہے, اس کو دھوپ میں رکھنا ہے, خشک ہوگی, اور پھر اس کو سندور وغیرہ لگانا ہے, اس کو پورا پریزرو کرنا ہے. جیسے حنوط کیا جاتا ہے نا, اصل میں اس کو حنوط کیا جاتا ہے بعد میں, یہ حنوط ہوئی ہے بیسیکلی. تو اس کا ایک پراپر پروسیس ہے, ایک ہر چیز ہے اس کے بارے میں. اب وہ آپ سمجھ لیں کچھ چیزیں ٹپس ہوتی ہیں, سیکرٹ ہوتی ہیں, وہ نہیں بتائی جا سکتی. اس کو ہم تہمات میں تو نہیں شامل کر سکتے. نہیں, تہمات میں کیسے شامل کریں گے نا, سوچنے کی بات ہے نا. تہمات میں کیسے شامل کریں گے. آج آپ پیچھے سے آپ کو شاید پتہ ہو کہ علاج کروا رہے ہیں, ایک بندہ تھا, اس کو میڈیکل سائنس میں ترقی کے نام پہ اس کو انہوں نے بندر کا دل اس کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا. پھر ریسنٹلی کوئی ایک سرجری امریکہ میں
वो एक बंदे के जिस्म में सूअर का दिल उन्होंने डाला, 3 महीने तक वो बंदा ज़िंदा भी रहा, ठीक है, 3 महीने बाद वो मर गया। तो आप मेडिकल साइंस के नाम पे इस कदर रिसर्च कर रहे हैं कि नापाक जानवरों के दिल और अज़ा इंसानों के जिस्म में आप दाखिल कर रहे हैं, तो वो आपको जायज़ लगता है, वो आपको ठीक लगता है। लेकिन अगर कोई चीज़ बेजान चीज़ है और उसका एक फंक्शन है, उसका एक तिलिस्म है, उसका एक अपना राज है, उसकी एक अपनी तासीर है, उसकी एक अपनी अफादियत है, वो आपको दे रही है, उस पर आपको तकलीफ़ होती है। वैसे बहुत सारे लोगों ने रखी होती हैं, अगर किसी को कोई फ़ायदा हुआ है या किसी ने रखी हुई हैं, उसको फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ, आप लोगों ने कमेंट्स में हमें अपनी राय भी ज़रूर बतानी है। हमारा काम है आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देना, जो चीज़ें हमें पता चलती हैं फिर हम उनके मुतल्लिक जानने के लिए डॉक्टर साहब के पास आते हैं। तो ये हमें वो वाली चीज़ें निकाल के ऐसे सामने रख देते हैं कि भाई ये चीज़ है। इससे पहले जो हमने इनके साथ वीडियो एक बनाई थी, आपने देखा होगा, गिदड़ सिंगी के हवाले से बनाई थी, वो भी हमने आप लोगों को दिखाई थी। उसके बाद नागमनी के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, नागमनी भी असली आपको दिखाई थी। अभी जो बिल्ली की जेर है वो भी ये डॉक्टर साहब ने निकाल के सामने रख दिया कि भाई ये चीज़ होती है बिल्ली की जेर, असली ये है, नकली कौन सी होती है उसके भी मुतालिक बताया है। अब बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि भाई हम हासिल कर लें, वो नहीं कर पाते। बिल्ली आपको पता है काटने को दौड़ती है, तो तरीक़ाकार आप बता सकते हैं या फिर वो भी सीक्रेट है, आप नहीं बता सकते लोगों को? देखिए, बात यह है कि मैं तरीक़ाकार बता तो दूँ, लेकिन उस तरीक़ेकार में आपके ऊपर बिल्ली हमलावर हो, आपको कुछ नुकसान हो, तो वो फिर बात ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो आपको पता है इधर फिर हर बंदा ही तजर्बा करने शुरू हो जाता है। इधर की जो हमारे लोग हैं ना, उनकी फिर सोच भी आपको पता ज़रा कुछ किसी और किस्म की है। तो मैं इस वजह से सिर्फ अवॉइड करता हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बताता। अच्छा जी, अब ये बता दें कि हर नस्ल की बिल्ली की जो जेर होती है उसका सेम यही हम तुलसम कह लें वो होता है, या कोई ख़ास किस्म होती है? जैसे हमने आपके साथ शीश नागमनी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आपने उसमें कहा था कि शीश नाग सिर्फ वो होता है जिससे ये नागमनी मिलती है। इसी तरह हर बिल्ली की ये जो होती है उसका सेम होता है या फिर कोई ख़ास नस्ल होती है? हर बिल्ली में से जो बिल्ली हामला हो सकती है, कुछ लोगों ने घर में बिल्लियाँ पाली होती हैं, उसकी सर्जरी कराई होती है, वो हामला नहीं हो सकती, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो उसमें से तो नहीं ये निकलेगी। जो बिल्ली बच्चा पैदा कर सकती है, कोई भी नस्ल की बिल्ली हो, जिस बिल्ली ने बच्चा पैदा करना ना, उस बच्चे के साथ ये निकलेगी। काले या सफ़ेद रंग में होती है ये जेर, एक इतनी सी झिल्ली होगी, ठीक है, और बिल्ली फ़ौरन जैसे बच्चा उसके जिस्म से बाहर निकलेगा, उस बच्चे को वो प्यार करेगी और साथ ही फ़ौरन ये इसको झपट के खा जाएगी। वो 6 निकलेंगी तो 6 खाएगी, 10 निकलेंगी तो 10 खाएगी, 3 निकलेंगी 3 खाएगी, जितनी भी निकलेगी इसने फ़ौरन खा जाना, वो छोड़ती नहीं है उसको। अब शायरी जाते जाते हमारे जो नाजरीन हैं, जो शौक़ रखते हैं इस चीज़ का, जो लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगे? आपको पता है कि बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, वो चीज़ें रख के बैठे होते हैं, मगर बाद में वो नकली निकलती हैं, या फिर कुछ जोगी आते हैं इन चीज़ों को सेल करने के लिए, वो भी 1 नंबर चीज़ नहीं होती, वो भी 2 नंबर निकल आती है। उन्हें क्या मशवरा देंगे कि वो किस किस चीज़ की एहतियात करें? देखिए ना, जिस चीज़ की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लाखों रुपए में है और आपको गली में राह चलता कोई बंदा हज़ारों रुपये में बेच जाता है, 3000, 5000, 10,000, 20,000, तो आप खुद समझदार हैं कि वो चीज़ वाकई असली होगी या नहीं होगी। क्या कीमत है इसकी? इसकी कीमत लाख से ऊपर है। और जिन वेबसाइट्स का मैं जिक्र करता हूँ, अमेज़ॉन वगैरह, ईबे वगैरह, उन पे ये बिकती हैं। जो नागमनी है उसकी क्या कीमत? उसकी 1 लाख से 5 लाख तक। वो 1 लाख रुपए कीमत है इस चीज़ की। दिखने में मुझे पहले बड़ी मामूली सी ये चीज़ लग रही थी, मगर जब शाह जी ने एक्सप्लेन किया है कि चीज़ सामने रखी है तो मैं ख़ुद बड़ा हैरान हो रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें फिर से टाइम दिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है या फिर आप लोगों के जहन में कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं या फिर डॉक्टर साहब से इन्फॉर्मेशन लें, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।